اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب علی پور کے ایلی کے 7ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بچپن۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چوگان اور پیڑے۔ پہلی مرتبہ محلے میں آ کر اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ محلے والے اسے علی احمد کا وارث سمجھتے ہیں اور اس کی ماں کو گھر کا نوکر نہیں سمجھتے اور پلنگ پر بیٹھنے والی صفیہ کو گھر کی مالکہ نہیں مانتے۔ تم آگے بیٹا؟ چچی جان نے اسے دیکھ کر پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا ہوا تم آگے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ جگہ جگہ علی احمد کے ساتھ جوتے چٹکاؤ؟ تم اپنے گھر میں رہو، یہ گھر تمہارا ہی ہے، جو تم ہو وہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صفیہ کالے منہ والی چڑیل، اسے کون جانتا ہے؟ اچھا بیٹا کھیلو۔ بوڑھی جانا چلائی۔ خدا کا شکر ہے میرا بیٹا ایلی گھر آیا۔ جانے دو علی احمد کو در در کی خاک چھاننے۔ تم کیا اس کے نوکر ہو جو اس کی چاکری کرتے پھرتے ہو؟ تم اللہ کے فضل سے اس گھر کا چاند ہو۔ آ گئی تو ہاجرہ، برکتیں بولی۔ 100 بار آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے بیٹی۔ علی احمد کا کیا ہے؟ اس کے سر پر تو عورتوں کا بھوت سوار ہے۔ بس عورتیں ہوں، اللہ ہماری رنگ رنگیلی، ان کے نخرے ٹسے اور چھیڑ چھاڑ ہو اور میاں پریوں کے درمیان میں اندر بن کے بیٹھے رہیں۔ دفع کرو علی احمد کو۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ نہ بیٹی، تو اپنا آپ کیوں ہلکان کرتی ہے؟ تیری بلا سے جو تو ہے وہ اور کون ہو سکتی ہے؟ محلے والوں کی نگاہ میں آپ جھک مار مار کر تھک جائے گا۔ اللہ کرے یہ تیرا ایلی جیے، زندگی دراز ہو۔ کئی ایک روز تو محلے والیوں کا تانتا بندہ رہا اور ہاجرہ بات بات پر آنسو بہاتی رہی اور محلے والیاں اسے دلاسا دیتی رہیں۔ ایلی حیران تھا کہ اماں بات بات پر رو کیوں دیتی ہے۔ رونے کی تو کوئی بات نہ تھی، نہ جانے پھر وہ کیوں روئے جا رہی تھی۔ شاید اس لیے وہ صفیہ سے جدا ہو گئی تھی، مگر محلے میں پہنچ کر تو اس کا انداز ہی بدل گیا تھا، جیسے وہ صفیہ سے بیزار ہو، جیسے وہ خوشی سے اس کی خدمت نہ کرتی ہو۔ مگر باہر جا کر تو وہ صفیہ صفیہ کرتے تھکتی نہ تھی۔ ایلی کو کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ نیچے احاطے میں محلے کی بوڑھیاں چرخے رکھے باتوں میں مشغول تھیں، سب انہی کی باتیں کر رہی تھیں۔ علی احمد کے قصے، ہاجرہ کی مظلومیت، چاروں طرف لوگ ہاجرہ، فرحت اور ایلی سے ہمدردی جتا رہے تھے اور ہاجرہ کی نیکی اور خدمت گزاری کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ہاجرہ ڈھلکتے آنسوؤں کے باوجود پھولے نہ سما رہی تھی۔ آنسوؤں کے علاوہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ایلی نے اس چمک کو پہلے کبھی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا تھا۔ گھر میں صرف دادی اماں خاموش تھیں۔ وہ ایلی کی طرف دیکھتی، مسکراتی اور پھر تلخ انداز سے کہتی، ایلی اب تو سارا دن آوارہ گردی ہی کرتا رہے گا کیا؟ اور ایلی کو محسوس ہوتا جیسے وہ اسے گھورنے کی بجائے پیار کر رہی ہو۔ ادھر آ، وہ چلاتی اور ایلی دبکنے کی بجائے اس کے کندھوں پر جا سوار ہوتا اور پھر بڑھیا ہنستی۔ تو میرے کندھے توڑ دے گا، ہٹ اب مجھے نماز پڑھنی ہے، دفع ہو۔ اور ایلی اس کے کندھوں سے اور بھی چمٹ جاتا۔ ہاجرہ کو روتے دیکھ کر دادی اماں ہاتھ چلا کر کہتی، تو پاگل ہے لڑکی، خواہ مخواہ جان کھپا رہی ہے۔ علی احمد کا کیا ہے، ہو جائے گا ٹھیک آپ ہی، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کئی ایک دن تو یوں ہی رونے دھونے کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایلی اکتا کر باہر نکل گیا اور چوگان میں کھیلنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ محلے کے لڑکوں سے واقف ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے اس کی جھجک کم ہوتی گئی۔ جمیل سے مل کر وہ بے حد خوش ہوا اور اسے دلی کی یاد آ گئی جہاں وہ پارسی لڑکی رہتی تھی اور 98 دیے بغیر انہوں نے حلوہ خریدا تھا۔ جمیل نے اسے دیکھ کر کہا، او ایلی چلو پیڑے کھائیں۔ پیڑے؟ ایلی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لیکن کیسے؟ تمہارے پاس 98 ہے کیا؟ نہیں، جمیل بولا، روپے بہت سے روپے، آؤ دکھاؤں تمہیں۔ جمیل نے لکڑی کی چوکی اٹھائی اور اس کے پاؤں تلے 2 روپے پڑے تھے۔ ایلی حیران رہ گیا۔ ان کے گھر میں تو ایسی کوئی چوکی نہیں تھی جس کے پاؤں تلے روپے ملتے ہوں۔ چوکی تلے روپے؟ اس نے حیرانی سے جمیل کی طرف دیکھا۔ ہاں، جمیل نے لاپرواہی سے کہا۔
اماں کے ہیں، میں نے اٹھا کر چوکی تلے چھپا دیے تھے۔ اتنے پیڑے ایلی نے کبھی زندگی بھر نہ دیکھے تھے۔ اس نے 4 ایک تو بڑے شوق سے کھائے، پھر وہ اکتا گیا، اس کا دل بیٹھنے لگا، وہ محسوس کرنے لگا کہ اس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے۔ اتنے پیڑے خریدنا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ چاند حلوائی کو معلوم تھا کہ وہ روپے اس نے چوکی تلے سے نکالنے ہیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، خاموش تھا مگر چلاک مسکراہٹ، اور ایلی جھینپ رہا تھا، نہیں نہیں، میں نہیں، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ پیڑے کھانے کے بعد ایلی پر مجرمانہ خاموشی طاری ہو گئی اور وہ واپس چلے آئے۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ایلی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ ہائے، وہ گھبرا گیا۔ رضا لکڑی ٹیکتا اور لنگڑی ٹانگ گھماتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے انہیں للکارا، کہاں سے آئے ہو تم؟ بک نہیں بے، جمیل ہنسنے لگا۔ ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ضرور اس لنگڑے کو جمیل کی ماں نے بھیجا ہوگا۔ ابے، رضا چلایا، اکیلے اکیلے پیڑے کھاتا ہے اور اسے کھلاتا ہے؟ یہ پیڑے اکیلے ہضم نہیں ہوئے، بتا دوں میں۔ جب وہ دونوں بڑی دیوڑی کے پاس پہنچے تو جمیل کو دیکھ کر سب چلانے لگے۔ کیوں بھئی پیڑا؟ ایلی کا رنگ فک ہو گیا، اس کے منہ سے بات نہ نکلتی تھی اور وہ سب شور مچائے جا رہے تھے۔ رضا، ضیا، بالا اور پھر کان پر ہاتھ رکھ کر چلایا، باز بکیندی برفی، آہا بھائی واہ واہ۔ رضا نے لنگڑی ٹانگ دکھا کر داد دینی شروع کی اور ان سب کی توجہ پیڑوں سے ہٹ کر بالے کے گانے کی طرف مبذول ہو گئی، اور ایلی چپکے سے وہاں سے سرک آیا اور دادی اماں کی رضائی میں چھپ کر پڑ رہا۔ 4 ایک دن تو اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا، لیکن چھپے رہنا بھی تو ممکن نہ تھا، اس لیے اسے باہر نکلنا پڑا اور اسے معلوم ہوا کہ رضا، ضیا، بالا اور ارجمند سبھی جمیل سے واقف ہیں۔ یہ جان کر اس کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا اور وہ لڑکوں میں شامل ہو کر کھیلنے لگا۔ انکرا اینڈی ماں باؤں۔ پھر اسے مدرسے میں داخل کرا دیا گیا، مگر اس کا اسکول محلے کے باقی لڑکوں کے اسکول سے بہت دور تھا۔ محلے کے قریبی اسکول والوں نے ایلی کو داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو وہ پڑھائی میں کمزور تھا، دوسرے اس مدرسے میں جگہ نہ تھی، لیکن داخل ہونے کے بعد اسے اطمینان سا ہو گیا، کیونکہ جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ اس اسکول میں بھی محلے کے چند ایک لڑکے تعلیم پا رہے تھے۔ ان لڑکوں میں ارجمند سب سے زیادہ تیز تھا۔ ارجمند ڈاکٹر کا بیٹا تھا۔ وہ سب مل کر 5 بھائی تھے، سب اونچے، لمبے، دبلے۔ بچپن کا زیادہ تر زمانہ پانی پت میں بسر کر کے وہ پہلی مرتبہ علی پور آئے تھے۔ ان کے والد اب بھی پانی پت میں ڈاکٹر تھے، جہاں ڈسپنسری میں انہوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ بسر کیا تھا۔ ارجمند بے حد لمبا تھا، حالانکہ وہ ایلی کے ساتھ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے قد و قامت اور برتاؤ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عرصہ دراز سے فارغ التحصیل ہو چکا ہو۔ پانی پت میں رہنے کی وجہ سے ارجمند فر اردو بولتا تھا۔ جہاں کوئی اجنبی آیا، اس نے 4 ایک خوبصورت فقرے چلا دیے۔ آئیے، تشریف لائیے، فرمائیے، خاکسار کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اور ادھر وہ گیا، ادھر اناپ شناپ بولنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ارجمند کو سینکڑوں چیزیں یاد تھیں، اینکر اینڈی ماں باؤں، کیلے ریو پیتے، ریور پریم سندیس، پریم ٹونا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن ایلی کو اس کی اینکر اینڈی ماں باؤں بہت پسند تھی۔ دیکھو ایلی، ارجمند چلاتا، اینکر اینڈی ماں باؤں کے لیے ریو پیٹے، ریو کیا سمجھے؟ اور ایلی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا۔ ہم سمجھاتے ہیں، مطلب ہے لڑکی پھنسانا کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں، مصیبت یہ ہے کہ یہاں محلے داری ہے۔ اگر ڈسپنسری ہو تو یوں پھنستی ہے، یوں جیسے چٹکی بجتی ہے، اور پھر ڈسپنسری پانی پت میں ہو تو کیا بات ہے؟ آئی پھنسی، خیر کچھ پرواہ نہیں۔ یہ دیکھو، یہ ریشمی رومال کا ہونا بے حد ضروری ہے، اسے کہتے ہیں کیلے ریو۔ سمجھے؟ کیا سمجھے؟ صرف ہونا ہی نہیں، طریقہ استعمال بھی جاننا چاہیے۔ ہاں، اور وہ رومال ہلا کر کہا، لہٰذا ہم بتائیں گے، یہ دیکھو، اسے تھامنے کی مشق کرو، پہلے یوں نہیں بلکہ یوں، ہاتھ میں مرے ہوئے چوہے کی طرح نہ پڑا رہے، بلکہ ہر چند منٹ کے بعد جنبش میں آئے۔
اب منہ پونچھو، گرد جھاڑو، ذرا احتیاط سے جنبش کی خوبصورتی ہی میں سارا جادو ہے، کیا سمجھے؟ لیکن ٹھہرو، یہ ریو ریو ہی کافی نہیں، اس پر سینٹ یعنی خوشبو کا چھڑکنا لازمی ہے۔ یہ دیکھو، شیشی 4 آنے کی، یہ شیشی 20 لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں تو اس رومال سے گالوں کو سہلاؤ، بالوں کو جھاڑو، گردن پر لٹکا لو، ہاتھ میں رکھو، لڑکی دور کھڑی ہو تو منہ پر جھٹکا دے کر یعنی سلام عرض کرتا ہوں، اور یوں ہلایا تو مطلب ہے اب آؤ بھی نا جانے من، اور یوں چھاتی پر پھینک لیا تو مطلب ہے ظالم سینے سے لگ جا۔ اس کے استعمال کے کئی انداز ہیں، لیکن فی الحال یہی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھو، اس نے جیب سے ایک بانسری نکالی اور نچلا ہونٹ لٹکا کر اس میں پھونکے مارنے لگا۔ یہ ہے پریم سندیس، کہیں اندر بند کمرے میں بیٹھی ہے تو یہ چیز اسے منڈیر پر لے آئے گی۔ اور آخری چیز یہ ہے پریم ٹونا، دیکھا؟ اس نے ایک چھوٹی سی کتاب جیب سے نکالی، اس میں سب کچھ لکھا ہے، محبت کے خطوط، غزلیں، گیت، ہر موقع کے لیے۔ مثلاً یہ دیکھو، اور وہ گانے لگا، جب سے تم پر ہوا ہوں شیدہ نائٹ سلیپنگ چھوڑ دیا۔ بڑی لاجواب چیز ہے۔ سنتے ہی لڑکی ہنسی، اور ہنسی تو سمجھو پھنسی۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اینکر اینڈی ماں باؤں۔ ایلی اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور بے حد کمتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی پھنسانے کا مقصد کیا ہے۔ آخر اتنے بڑے اینکر اینڈی ماں باؤں کا کچھ تو مقصد ہوگا۔ لڑکیاں نہیں، اسے تو مٹیار عورتیں اچھی لگتی تھیں۔ لڑکیاں خاصی لگتی تھیں لیکن کوئی خاص اچھی نہ لگتی تھیں، اور اچھی لگتی بھی تو انہیں پھانسنے کا مطلب اچھی لگتی تھیں نہیں، اچھی لگتی تھیں تو نہیں اچھی لگتی تھیں۔ لیکن وہ ریشمی رومال اور بانسری اور پریم ٹونا، پریم سندیس، وہ سب کس لیے تھے؟ خانم کی بات تو اور تھی نا، وہ تو بہت ہی اچھی تھی، اور اس کا ہاتھ سے علی کو تھپکنا، منہ سہلانا کتنا اچھا لگتا تھا۔ لیکن چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ تو شرم سے آنکھیں جھکا لیتی تھیں، دور سے دیکھ دیکھ کر مسکراتی تھیں، خواہ خواہ ہنسے جاتی تھیں۔ بیکار، بے مصرف۔ اگر ارجمند کو لڑکیاں اچھی لگتی تھیں تو ٹھیک تھا، لیکن وہ سب گھورک دھندا۔ اینکر اینڈی ماں باؤں کیا تھا؟ فضول ہو نہ ہو، ارجمند جانتا ہی کیا تھا؟ نہ تو اس نے خانم کو دیکھا تھا اور نہ کسی اور کو۔ پانی پت کے ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔